بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے سورۃ ابراہیم کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ سورۃ ابراہیم مکی سورت ہے۔ یہ قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 14 ہے اور نزول قرآن کے اعتبار سے یہ 72ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی آیات 52 ہے، 52، اور اس میں 7 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جمہور مفسرین کے مطابق مکی صورت ہے، سوائے 2 صورتوں کے، 2 آیتوں کے۔ وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ مشرکین بدر کے بارے میں یہ 2 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ یہ سورت الشورى کے بعد اور سورت انبیاء سے پہلے نازل ہوئی۔ ترتیب نزول کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا 70 یا 72 نمبر ہے، اور اس سورت کا تعلق مکی زندگی کے آخر سے ہے۔ اب اس سورت کا نام ابراہیم اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بالخصوص ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ تمام کفار اس وقت اس دور کے اور آج کے بھی، چاہے وہ مشرک یہودی ہے، نصارہ ہے یا کوئی اور ہے، کم از کم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی صفات، ان کا دین، ان کی دعوت، اور خاص طور پر جو ایک دعا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، آخر تک یہ دعا بھی اس صورت میں مذکور ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ باقی کئی اور صورتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر جگہ جہاں کسی ذات کا نام ملے تو اسی نام سے صورت کا رکھ دیا جائے۔ نام رکھنے کے لیے بس ایک مناسبت ضروری ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جہاں مناسبت ہو وہاں نام بھی رکھا جائے۔ یہ ایک اصولی قاعدہ مفسرین نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس صورت میں آیت نمبر 35 سے لے کر آگے تک، اگلی آیات تک ان کا ذکر موجود ہے، 41 نمبر آیت تک۔ پچھلی صورت ہم سورۃ الرعد پڑھ چکے ہیں، اور یہ سورہ ابراہیم ہے۔ ان دونوں کے جو مضامین ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ الرعد اس کا اختتام ہوا جو ہم پڑھے ہیں، ومن عندہ علم الکتاب، کتاب الہی یعنی قرآن پر اس سورت کا اختتام ہوا، مکمل ہوئی۔ جبکہ سورت ابراہیم کا آغاز وہ بھی قرآن سے ہو رہا ہے، کتاب سے ہو رہا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک۔ تو یہ ان دونوں کی ایک معنوی نسبت ہے، معنوی مطابقت ہے مضامین کی۔ اور پھر اس صورت میں جو مضامین ہیں، اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا ہے، الف لام را، حروف مقطعات، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات، یہ جو تم حروف بولتے ہو یہ انہی حروف میں سے ہیں، یعنی جو حروف تہجی ہم بولتے ہیں، تو انہی حروف تہجی سے قرآن کریم، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں الف لام را جو ذکر کیا
اس سے انسانوں کے میسج دیا. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر تم اس جیسا کوئی اور کلام بنا کر لے آؤ. تو یہ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے حروف مقطعات سے اس صورت کا ذکر کیا. پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا، اور اس میں خصوصی طور پر اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر کیا، اور اسی طرح فرعون آل فرعون کا ذکر کیا، تاکہ یہ میسج جو اہل کفر انبیاء اور رسولوں پر کرتے تھے کہ یہ بشری حالت میں ہے، بشری صورت میں ہے، تو اس لیے یہ نبی رسول نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام میں انبیاء کرام کو بھیج کر اور اس صورت میں ان واقعات کو ذکر کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ گزشتہ امتوں میں بھی بشری لباس میں ہی انبیاء کرام آئے تھے اور انسانوں کے اندر سے انہیں مبعوث کیا گیا تھا. لہذا یہ حضور کی ذات پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ لغو ہے. پھر جن جن اقوام نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، نبی کا ساتھ دیا، ان کا احوال ذکر ہے کہ ان کی آخرت اچھی ہو گئی، دنیا اچھی ہو گئی، اور جنہوں نے اپنی انبیاء کو جھٹلا دیا وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو یہ بھی اس صورت کا موضوع ہے. پھر اللہ رب العزت نے اسی صورت میں اپنی وحدانیت پر اس کا استدلال ذکر کیا ہے، دلیل ذکر کی ہے، معبودان باطلہ کا رد کیا ہے، شیطان کے مکر و فریب کا ذکر کیا ہے، اور جو مسلمانوں اور کافروں کی کیفیت ہوگی آخرت کے دن اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا اس صورت میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کر دیا. تو اس طرح اس صورت کے یہ مضامین ہے اور اس صورت کا یہ بنیادی تعارف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. کتابن، یہ وہ عظیم کتاب ہے، انزلناہ، انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اسے، الیکا، الی طرف کا آپ کے، انزلناہ الیک جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، آپ کی طرف اتارا ہے، لتخرجا تاکہ آپ لے آئیں، الناس لوگوں کو، من الظلماتی طریقیوں میں سے، الی النور روشنی کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی طریقیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ ساتھ اذن کے، ربی رب کے، ہم ان کے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے حکم سے، اِلیٰ طرف، صراط راستے کے، اس راستے کی طرف، اس راہ کی طرف، العزیز جو غلبہ والا، الحمید سب خوبیوں والا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے حکم سے، اِلیٰ صراط العزیز الحمید اس کی راہ کی طرف لے آئیں جو غلبہ والا سب خوبیوں والا ہے.
العزیز کا معنی ہوتا ہے بہت غالب، اور الحمید کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ذات جو اپنے ہر فعل پر حمد کی مستحق ہو، اسے بولا جاتا ہے الحمید، یعنی سب خوبیوں والی ذات۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جس طرح ہم نے تعارف میں بھی گفتگو کر دی کہ جو پچھلی صورت تھی سورۃ الرعد، اس کا جو اختتام ہے وہ بھی کتاب الہی پر ہو رہا ہے، لہٰذا آگے جو سورہ ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے اس کا آغاز بھی کتاب الہی پر ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کا نظم و ضبط ہے جس کے الفاظ میں بھی ربط ہوتا ہے اور معنی اور مفہوم میں بھی ربط ہوتا ہے۔ یہ ربط بین السور ہے، صورتوں کے درمیان ربط، اسی طرح آیات کے درمیان بھی ربط ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا الف لام را، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ویسے مفسرین نے ان معانی پر گفتگو بھی کی ہوئی ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ تو وہ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ تعالی ہے، لام سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور را سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر اترے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ اس کا معنی بنتا ہے الف لام را کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یعنی اس کتاب کا نزول اور کسی پیغمبر، کسی رسول، حتیٰ کہ کسی اور انسان کی طرف نہیں ہوا، بلکہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف کروا دیا کہ یہ کتاب الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ آگے فرمایا اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں یہ آپ پر اتاری گئی ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ اس کتاب کے نزول کا مقصد اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا۔ اب یہ کیسے نکالیں گے کہ جب بندے قرآن کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ پر چونکہ قرآن اترا ہے تو قرآن میں جو معانی مطالب ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، لوگ غور و خوض کریں گے، اور جس جس طریقے میں ہوں گے اس طریقے سے نور کی طرف آتے چلے جائیں گے۔ کفر کے طریقے ہوگی تو کفر کی طریقے سے ایمان کے نور کی طرف آ جائیں گے، ضلالت اور گمراہی کی طریقے ہوگی تو اس سے ہدایت کی روشنی کی طرف آ جائیں گے۔
शिरक, बिदआत इनकी तरीकियां होंगी तो वो भी हिदायत की तरफ, इल्म की तरफ, नूर इसका जरिया बन जाएंगे। जुल्मात ये जुल्मत की जमा है, जुल्मत की जमा जुल्मात। तो अल्लाह ताला ने यहाँ मिन जुल्मा नहीं फरमाया कि एक किसी तरीके से निकालेंगे, नहीं, बल्कि ये जमा है कि जिस तरह की भी तरीकियां होंगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के नूर से उन्हें तमाम तरह की तरीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले आएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ये हर तरह की तरीकी को ज़ाइल करने का बाइस बनते हैं और बंदे को हर तरह का नूर नसीब होता है। फिर आगे फरमाया बिइज़्नि रब्बिहिम, उनके रब के इज़न से। अब यहाँ अल्लाह ताला ने यहाँ एक बारीक सा फ़र्क जिक्र कर दिया कि ये मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महलूक खुदा को, इंसानों को, जिनको भी हिदायत के नूर की तरफ लाएंगे, ईमान के नूर की तरफ लाएंगे, तो ये ज़ाती अपनी कुदरत से, ज़ाती ताकत से नहीं लाएंगे, बल्कि जिस इंसान के बारे में रब की तरफ से हुक्म जारी होगा वो सारे जुल्मात से निकलकर हिदायत की तरफ आते चले जाएंगे, नूर की तरफ आते चले जाएंगे। जिस को रब की तरफ से तौफीक मिल गई। तौफीक का माना ये मतलब नहीं है, तौफीक का माना कि कोई बंदा गुमराह हो गया तो उसे कोई बारी ताला की तरफ से दुत्कार दिया गया तो इस वजह से हुआ। कोई बंदा कुफर शिरक में मुब्तला हो गया तो उसे कुछ दुत्कार दिया गया, नहीं, बल्कि ये इंसानों की अपनी चॉइस पर मुनहसिर है। तौफीक से मुराद ये है कि बंदा खालिस नियत से अल्लाह ताला की तरफ आए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे और अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करे, उसके अहकाम की तरफ आए। तौफीक से मुराद ये है। तो जो बंदा ऐसी तौफीक रब से मांगता है तो फिर उन्हें नूर नसीब होता है। हाँ, जो हिदायत और ईमान, हिदायत, ईमान और इसके मुकाबले में कुफर, जलालत, इनमें इम्तियाज देखने के बावजूद, फर्क देखने के बावजूद जो बंदा भी हिदायत का तालिब नहीं होता तो वो रब की तरफ से हिदायत से महरूम रहता है। इसलिए फरमाया बिइज़्नि रब्बी, इनके रब के इज़न से, कि जिस बंदे में अच्छाई, भलाई, नेकी कबूल करने का मादा होगा, रब से तलब करेगा, उसको भी रब की तरफ से खैर मिल जाएगी, ईमान मिल जाएगा, हिदायत मिल जाएगी। जिस तरह कुरान में है, सूरतुल बलद में अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 8 से लेकर 10 तक, अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैनि व हदैनाहु नजदैन, क्या हमने इंसान की 2 आंखें नहीं बनाई और जुबान और 2 होंठ, व हदैनाहु नजदैन, और हमने इसे दोनों वाज़े रास्ते दिखा दिए, नेकी और बदी का रास्ता दिखा दिया। तो इंसान के सामने दोनों रास्ते वाज़े हैं। फिर उन दोनों रास्तों में से किन को चुनना है, उनको परखने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को आंखें, जुबान, होंठ
یعنی یہ ظاہری ایک لبادہ عطا کر دیا ہے تو انسان پرکھ کر ہدایت کی راہ کو جان سکتا ہے، تو جو اس کے باوجود نہیں مانتا نہیں جانتا تو پھر رب کی طرف سے ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ پھر آگے اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس کی راہ کی طرف جو بڑا غلبے والا اور سب خوبیوں والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ رب کے اذن سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے اذن سے ان لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لاتے ہیں۔ کون سے راستے کی طرف؟ جو غلبے والے اور سب خوبیوں والے رب کا راستہ ہے۔ العزیز، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت غالب کوئی ذات اسی وقت ہوتی ہے جب اس ذات کو کسی چیز کے بارے میں علم بھی ہو اور اس پر قدرت بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہ ایسے غلبے والا ہے۔ اور الحمید بولتے ہیں وہ اپنے فعل پر حمد کا، ہر فعل پر حمد کا مستحق ہو۔ اور جو ذات ہر فعل پر ہر حمد کی مستحق ہوتی ہے وہ ہر ایک سے اور ہر چیز سے مستغنی ہوتی ہے، یعنی مخلوق سے بے نیاز ہوتی ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ راستہ اس ذات کا ہے جو پوری کائنات پر دست قدرت بھی رکھنے والا ہے، پوری کائنات پر قدرت بھی رکھنے والا ہے، اس کا عالم بھی ہے اور اس پر غلبہ پانے والا بھی ہے اور ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو ایسے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی رب کی طرف۔ یہ نور سے مراد رب کی راہ، رب کا راستہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسک، آپ کی معرفت، اسی سے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ حضور کی معرفت رکھتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ نور ایمان نصیب ہوتا ہے، اور جو جتنا حضور کی ذات سے دور ہوتا ہے اتنا ہی وہ نور ایمان سے محروم ہوتا ہے۔ حضور کے زمانہ میں دیکھ لیں کہ جن کفار مکہ نے جتنی جلدی حضور کو پہچان لیا اتنی جلدی وہ ایمان لے آئے، اور جنہوں نے جتنی دیر پہچانا وہ اتنا ہی ایمان سے محروم رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 میں اللہ الذی، اللہ وہ جو لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے۔ اللہ الذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وَوَيْلٌ اور بربادی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، من سے عذاب سے شدید سخت، وَوَيْلٌ للکافرین من عذاب شدید اور کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے۔
پیچھے اللہ تعالی نے العزیز الحمید کہہ کر اپنی ذات کی طرف اشارہ کر دیا. اب یہاں اللہ رب العزت نے پھر اپنی ذات کو واضح کر دیا کہ العزیز الحمید کون ہے. تو فرمایا اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. اب اس کا تعارف کیا ہے؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ذات کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، یعنی سب اس کی ملکیت میں ہے. اس سے پہلی بات ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جہتوں سے پاک ہے. وہ اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے، ان جہتوں سے پاک ہے. وہ ہر جگہ پر ہے. یہ جو اشارہ کیا جاتا ہے آسمان کی طرف یا دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر، تو یہ دراصل ایک عرفی طور پر ہوتا ہے، عرفی طور پر. ورنہ اللہ تعالیٰ بلندی سے، اونچائی سے، نیچے ہونے سے اس طرح پاک ہے. یہ صرف عرف کے طور پر آسمانوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات زمین آسمانوں میں اس کی ملکیت میں ہے. جب اس کی ملکیت میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ زمینوں میں کوئی مخلوق ہے یا آسمانوں میں، وہ ساری کی ساری اس کی مملوک ہے، یعنی اس کی غلام ہے، اس کے حکم کی پابند ہے، اس کے غلام ہے اور اس کے حکم کی پابند ہے. پھر آگے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے. اپنا تعارف پہلے اللہ تعالی نے کرا دیا، اپنی جلالت، اپنی ملکیت، اپنی قدرت کو پہلے ذکر کر دیا. پھر فرمایا کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے. یہ اس لیے یہاں ساتھ اللہ تعالی نے ذکر کر دیا کہ جب زمین آسمانوں میں کل کائنات، کل چیزوں کا وہ مالک ہے اور کسی کو اس نے یہ حاکمیت کا اختیار نہیں دیا، کسی کو اس نے حاکمیت کا یا کوئی عبادت کسی کی کرنے کا اس نے اختیار نہیں دیا، تو پھر کافر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ پتھر حالانکہ اس کے بنائے ہوئے ہیں، درخت اس کے بنائے ہوئے ہیں، گائیں اس کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ سارے اس کے مملوک ہیں، وہ مالک ہے. تو اللہ تعالی نے تو ان کو کوئی چیز کا اختیار نہیں دیا کہ یہ اسے معبود بنا کر اس کی پوجا کرے، حالانکہ یہ نہ نفع کے مالک ہے کسی کے، نہ نقصان کے مالک ہے. تو اس کے باوجود یہ کفار لوگ جب ان کو پوچھتے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا تو یہ حق تلفی کرتے ہیں رب کی، رب کا جو حق ہے وہ غصب کرتے ہیں، اس میں نافرمانی کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالی نے ان کے لیے شدید عذاب کی وعید سنا دی کہ جو اس حقیقی وحدہ لا شریک معبود کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں تو کتنی گھٹیا حرکت کرتے ہیں.
اللہ کے جو حق ہے وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کے لیے سخت عذاب سے بربادی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی کما کو معرفت نصیب فرمائے، توحید کے معرفت نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے کفر شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، ایمان کا نور عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.